ارشد بھائی، سوال یہ ہے کہ جو لال مسجد کے دیوبند عالم نے یزید کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ لگایا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر یزید فاسق ہوتا تو صحابہ اس کی بیعت کیوں کرتے۔ ایک تو اس کا جواب آپ نے دینا ہے کہ صحابہ نے اس کی بیعت کیوں کی، دوسرا کہ دیوبند اکابرین کا یزید کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ میرے بھائی، دیوبندی علماء کے اندر پہلے ایک مشہور ناصبی عالم بندیالوی صاحب تھے، اب بھی ہیں۔ انہوں نے اپنی ویڈیوز میں بارہا اس بات کا ذکر کیا کہ اگر ہم یزید کا دفاع نہیں کریں گے تو ہم سیدنا امیر معاویہ کو نہیں بچا سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ سیدنا امیر معاویہ کو بچانے کے لیے لازم ہے کہ ہم یزید کا دفاع کریں، اور وہ اس لائن پہ چلا۔ اس نے امام حسین کو نعوذ باللہ باغی کہنا شروع کیا، اور یزید کے حق میں دلائل اس نے دینا شروع کیے۔ یہ بندیالوی صاحب بہت عرصے سے یہ کام کر رہے تھے۔ ان کے کچھ کلپس ریکارڈڈ ہیں جو ہر سال محرم میں زندہ ہو جاتے ہیں، دوبارہ سے ناصبی انہی کو شیئر کرنا شروع کر دیتے، لیکن دیوبند کی طرف سے کوئی ایز سچ ان کے رد میں کوئی بڑا عالم سامنے نہیں آیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس محرم الحرام میں جو لال مسجد کے خطیب ہیں انہوں نے باقاعدہ کہا کہ یزید رحمۃ اللہ علیہ ہے، وہ کوئی فاسق و فاجر نہیں تھا، امام حسین کے قتل میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ اور ترا امتیاز یہ کہ جو آن لائن فتویٰ سینٹر ہے دارالعلوم دیوبند انڈیا کا، ان سے جب آن لائن کوشچن ہوا کہ یزید کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، انہوں نے کہا ہاں جی وہ بھی تابعی تھا، وہ سیدنا امیر معاویہ کا بیٹا تھا، تو آپ اس کو رحمۃ اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ مطلب اس کا رد نہ کرنے کی وجہ سے دیوبندی علماء کی طرف سے تو یہ فتنہ پھیلتا جا رہا ہے۔ تو میں دیوبندی عوام سے گزارش کروں گا کہ آپ ہوشیار ہو جائیں، ناسبیت بڑی تیزی سے آ رہی ہے دیوبندیت کی طرف، اور اس ٹائم ضرورت ہے کسی بڑے دیوبندی اکابر کی طرف سے ناسبیت کے خلاف کھل کے کھڑا ہونے کی۔ ہم دیکھتے ہیں اس معاملے میں کیا آئندہ، لیکن ہم پھر اگر اپنا فرض ادا کریں، اس بات کا رد کریں۔ پہلے تو میں ناسبی علماء کو ایک نٹ شیل میں جواب دے دوں۔ بندیالوی صاحب اور جتنے بھی اس معاملے میں دلیلیں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے والے ابن عباس تھے، پھر وہ بتائیں گے ابن عباس کون؟ رسول اللہ کے چچا کا بیٹا، صحابی، دیکھو وہ روکنے والا تھا۔ پھر وہ بتائیں گے ابن عباس کو روکنے والا کون تھا؟ عبداللہ بن عمر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، امیر المومنین۔ وہ بندیالوی صاحب تو یہاں تک کہہ رہے تھے عمر ابن سعد جو براہ راست قاتل ہے امام حسین کا، کربلا کے اندر جو فوج لے کے آیا تھا، اس کے بارے میں وہ کہہ رہا تھا دیکھو وہ عشرہ مبشرہ کا صحابی ہے، عشرہ مبشرہ صحابی کا بیٹا۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ جب یہ بات بیان کر رہے ہوتے ہیں تو میرے خیال میں آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے قتل کسے کیا۔ وہ صحابی ہیں، عبداللہ بن عمر بھی، عبداللہ ابن عباس بھی، ان کے احترام سار آنکھوں پہ۔ ویسے بھی دین اجازت دیتا ہے کہ جب جان کا خطرہ ہو تو آپ جان بچانے کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کارنامہ ہے اس کے پیچھے نبی علیہ السلام بذات خود کھڑے ہیں۔ میں ایک سوال ناسبی علماء کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس وقت وہ اس کا جواب دے دیں ہم سے پھر آ کے بات کر رہے ہیں کہ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پہ نہیں تھے تو رسول اللہ کیوں غمگین ہوئے ان کی شہادت پر؟ جو ابن عباس خواب میں آئے، جو مشہور حدیث ہے کہ ابن عباس دیکھا رسول اللہ کی حالت اس طرح خراب ہے، آپ کے باغ بکھرے ہوئے ہیں۔ تو مجھے رسول اللہ نے بتایا، ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے وہ دن کہ میرے حسین کو آج شہید کر دیا گیا، میں نے وہ دن اور تاریخ نوٹ کی، ایگزیکٹ خبر آ گئی کہ وہ 10 کربلا کو حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ پھر اسپیشل فرشتہ آیا آسمان سے خبر دینے کے لیے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ فرشتہ اس سے پہلے کبھی زمین کی دنیا میں نازل ہی نہیں ہوا، وہ پہلی بار آیا جب سے زمین و آسمان بنے، صرف اس لیے کہ وہ میرے حسین کی شہادت کی خبر دینے۔ اگر یہ شہادت بغاوت کے نتیجے تھی تو کیوں ایک پروٹوکول دیا گیا؟ اللہ کے رسول اس پہ روئے۔ پھر حسین کی محبت ایمان کا ذریعہ کیوں ہے؟ رسول اللہ نے انہیں جنتی نوجوانوں کا سردار کیوں قرار دیا؟
رسول اللہ کے زمانے میں تو بچے تھے، 6-7 سال عمر تھی، تو پھر آپ کہہ دیں کہ نعوذ باللہ نانا نے اپنے نواسوں کی محبت میں کہہ دے اور اپنا ایمان برباد کریں نا جرأت یہ کہنے کی؟ اگر کربلا کارنامہ نہیں ہے تو توجیہ بیان کریں، کس لیے رسول اللہ نے انہیں جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا؟ اور یہ میں ان ناسبی علماء سے کہتا ہوں، یہ یاد رکھیں، مستدرک الحاکم میں صحیح سند سے حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمام رات تہجد پڑھے، دن کو روزے رکھے، مقام ابراہیم میں عبادت کرے، اتنی عبادت کرے کہ اس کے گھٹنے چھل جائیں جس طرح بکریوں کے گھٹنے، لیکن ہم اہل بیت کا بغض اس کے دل میں ہوا تو وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ آپ کی نمازیں، روزے کسی کام نہیں آنے، اتنی بڑی چیز ہے، خدا کے لیے اس سے باز آ جائیں۔ اور اب دوسرا جو آپ کا سوال کا حصہ دیوبندی اکابرین کا، اس معاملے میں جو چیز ریکارڈ میں لانا چاہتا ہوں، ہے تو بڑی افسوس کی بات کہ ہم قرآن و حدیث سے جواب دینے کی بجائے مجھے دیوبندی اکابرین کا نظریہ پیش کرنا پڑ رہا ہے، اگرچہ اس معاملے میں یزید کے معاملے میں ان کا نظریہ قرآن و حدیث کے بیان ہی مطابق ہے، لیکن آپ جانتے ہیں دیوبند کے اندر جو ایک مینٹیلٹی ہے کہ آپ قرآن و حدیث جتنی مرضی پڑھیں، جب آپ انہیں کسی اکابر کا حوالہ دیں گے وہ فوری مان جائیں گے۔ تو ہم وہ کہتے ہیں نا کہ ان کے گھر سے گواہی دینے کے لیے میں آج کچھ حوالے، اگرچہ حوالے تو 1400 سال کی تاریخ میں بہت ہے یزید کے بارے میں، جو ائمہ محدثین، ائمہ فقہا نے لکھا، وہ اتنا بیان کرنے کے لیے گھنٹوں بھی کم ہے، لیکن میں یہاں ان بزرگوں کا یہاں حوالے دوں گا جن کو ابھی موجودہ دیوبندی سر کا تاج سمجھتے ہیں، جن کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے۔ ان کے اس حوالے میں پہلا حوالہ جو ہے وہ ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، دیوبند، بریلوی، اہل حدیث تینوں مانتے ہیں، ان کی یہ کتاب حجت البالغہ پڑھی ہے، اسی کے اندر کا حوالہ ہے۔ اب یہ کتاب کے اندر وہ جو ایک حدیث ہے نا بڑی مشہور کہ رسول اللہ نے فرمایا نا کہ میرا زمانہ بہتر ہے، اس کے بعد صحابہ کا، اس کے بعد ان کے بعد آنے والوں کا، تابعین کا، خیر القرون والی، اس حدیث کا مطلب بیان کر رہے تھے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو رسول اللہ نے فرمایا ہے نا کہ میرا زمانہ سب سے بہتر ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس زمانے کے سارے بندے پچھلے زمانوں کے سب سے بہتر ہوں گے، بلکہ اکثریت قائل ہے۔ جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک کلاس کے اندر اگر 10 بچے فیل ہوئے، دوسری کے اندر 20 فیل ہو گئے، تو ہم کہتے ہیں یار وہ پہلی کلاس جو ہے بہتر ہے، اگرچہ 10 اس کے اندر بھی فیل ہوئے۔ تو جب وہ اس حدیث کی توجیہ بیان کر رہے تھے کہ جو میرا زمانہ بہتر ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس زمانے کی اکثریت بہتر ہوگی بعد والے زمانے سے، ورنہ اس زمانے میں بھی بہت برے برے لوگ گزرے۔ اس کی جب انہوں نے اپنے حق میں دلیل دی تو انہوں نے کیا کہا؟ وہ فرماتے ہیں کہ اب پہلے زمانے میں کچھ ایسے لوگ تھے جو بالاتفاق منافق تھے یا فاسق تھے، مثلا حجاج ابن یوسف، یزید ابن معاویہ، مختار بن عبید ثقفی، اور قریش کے وہ چھوکرے جنہوں نے ملک کو برباد کیا، جن کے متعلق رسول اللہ نے خبر دی تھی۔ حق بات یہ ہے کہ پہلے زمانے کی اکثریت دوسرے زمانے کی اکثریت سے بہتر ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ حوالہ دیا یزید ابن معاویہ، بدترین لوگوں کے، خیر القرون کے جو بدترین لوگ ہیں ان میں کس کا حوالہ دیا؟ یزید ابن معاویہ، کس کے ساتھ؟ حجاج ابن یوسف کے ساتھ۔ اس کے بعد اگلا حوالہ ہے علامہ محمد آلوسی رحمہ اللہ۔ اب علامہ محمد آلوسی رحمہ اللہ کی تفسیر روح المعانی ہے، یقین جانے کوئی مدرسہ اس تفسیر کے بغیر خالی نہیں ہے، دیوبندی بریلوی کا کوئی مدرسہ اس تفسیر کے بغیر خالی نہیں ہوگا، اتنے بڑے مفسر ہیں ان کی تفسیر روح المعانی۔ اس کے اندر آپ سورۃ محمد کے اندر لکھتے ہیں کہ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ یزید میں ایمان کی رائے بھی نہیں تھی، اگر یہ پہلے مومن تھا تو بعد میں کافر ہو گیا، اب اس کے کفر میں کوئی شبہ نہیں۔ اس کے اوپر آگے وہ دلیل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان قرآن پاک کا نسخہ اٹھائے اور گندے نالے میں پھینک دے اور منہ سے بولے کہ میں مسلمان ہوں، تو اس کے ہم زبان کا اعتماد کریں گے یا اس کے عمل پہ جائیں گے؟ ہم کہیں گے یار وہ بدبخت قرآن کو گندے نالے میں اس نے ڈال دیا، منہ سے چاہے کہتے ہیں وہ مسلمان ہے اس لیے وہ مسلمان نہیں رہا۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں جو یزید کے کرتوت ہیں
وہ گواہی دے رہے ہیں وہ کافر ہو گیا، وہ منہ سے نام ہی کہے، علامہ محمد آلوسی تفسیر روح المعانی والے۔ تو اس کے بعد وہ آگے کارنامے لکھتے ہیں، وہ سارے یزید کے واقعہ ہرا کا انہوں نے حوالہ دیا کہ 3 دن ہزاروں صحابہ اور تابعین قتل کیے، مدینہ لوٹا اور اہل نبوت کو قتل کیا۔ اس کے بعد علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ جو کہتے ہیں یزید پر لعنت نہ کرو ان پہ لعنت ہے، یزید کے مددگاروں پہ بے شمار لعنت۔ علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی، کانٹیکسٹ ہے سورۃ المحمد آیت نمبر 22-23، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا حوالہ امام احمد بن حنبل کا۔ اب امام احمد بن حنبل کو چلو سب مانتے ہیں، شکر ہے، میں اسی لیے ان کا حوالہ لے کے آیا ہوں۔ اب امام ابن جوزی نے نقل کیا ہے کہ یزید سے ان کے امام ابن حنبل سے ان کے بیٹے نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے ذکر کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم یزید سے محبت کرتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں صحابہ کو مطلب آڑ بنا کے محبت کس سے ہو رہی ہے؟ یزید سے۔ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا وہ یزید سے محبت کیسے رکھ سکتا ہے؟ یوں حیرانگی ہو گئی، انہیں بھی بڑی حیرانگی ہوئی کہ جو کہے میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں اس کے بعد وہ یزید سے بھی محبت کرے، توبہ توبہ۔ ایسے شخص پہ کیوں نہ لعنت کی جائے جس پر حق تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لعنت کی ہے، امام احمد بن حنبل۔ تو میں نے کہا ابا جان، ان کے بیٹے کہتے ہیں، اللہ نے اپنی کتاب میں کہاں یزید پر لعنت کی ہے؟ تو فرمایا جہاں ارشاد ہے پھر تم میں سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم ملک میں فساد ڈالو اور قرابتیں قطع کرو۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور پھینک دیا ان کو، ان کی آنکھیں اندھی کر دی۔ یعنی امام احمد بن حنبل کے نزدیک یہ جو اللہ نے لعنت کی ہے نا، یہ لعنت کس پہ پڑ رہی ہے؟ یزید پہ، کیونکہ حکومت ملی اس نے پہ کیا فساد ڈالے آپ کے سامنے۔ اور اس کا حوالہ ہے جی سورۃ المحمد کی 22-23 نمبر آیت کے اندر، بحوالہ تفسیر مظہری، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، دیوبند اہل حدیث کے بڑے امام، تفسیر مظہری ہر مدرسے میں موجود ہے، اس لیے ان کا حوالہ نوٹ کرانا ضروری تھا۔ اس کے بعد مولانا عزیز الرحمان مفتی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ، ان کے جو فتوے چھپے ہوں عزیز الفتاویٰ، مجموعہ فتاویٰ کے اندر اس کی جلد 1 صفحہ 8 پر جب ان سے پوچھا گیا نا کہ حکم لعنت بر یزید پر مطلب لعنت کرنی چاہیے کیا کرنی چاہیے، وہ کہتے ہیں ہمارے اہل سنت والجماعت کے نزدیک راجح یہی ہے کہ اس کو کافر نہ کہا جائے، نہ اس پر لعنت کی جائے، اگرچہ اس کے ظلم و وجور و فسق میں کوئی کلام نہیں۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں اس کے ظلم میں، فسق میں، گمراہی میں کوئی کلام ہی نہیں ہے، کوئی بندہ یہ کہہ نہیں سکتا وہ نیک ہے۔ یہ کون تھے؟ مولانا عزیز الرحمان مفتی دارالعلوم دیوبند۔ اس کے بعد اگلا حوالہ ہے جی امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ، جنہوں نے لکھی تفسیر ابن کثیر، اب ان کا بھی تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ البدایہ والنہایہ کے اندر جلد 8 صفحہ 256 پہ لکھتے ہیں یزید کے 15 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، ان کے نام لکھ کر امام کہتے ہیں ان میں سے ایک بھی اولاد دنیا میں نہیں رہی تو یزید کو خدا نے ابتر کیا۔ یعنی اس کے اتنے بیٹے بیٹیاں تھیں لیکن آج اس کی کوئی اولاد دنیا میں نہیں ہے، اس کی نسل نہیں چلی، اللہ نے اسے ایسا ابتر کیا۔ اس کے بعد امام ذہبی رحمہ اللہ، کوئی محدث جو حدیث کا علم پڑھنا چاہتا ہے وہ امام ذہبی کے بغیر یقین جانے اس کا گزارا نہیں ہے۔ ان کی کتاب میزان الاعتدال اور سیر اعلام النبلاء یہ جرح و تعدیل کی نمبر 1 کتابوں میں سے ہیں۔ جو بھی علم حدیث پہ بات کرے گا نا وہ ان کتابوں کے بغیر آگے نہیں جا سکتا۔ اس کے اندر وہ سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی کہتے ہیں جلد 4 صفحہ 79 پہ کاش امیر معاویہ جدید کو ولی عہد نہ بناتے ہیں، یعنی وہ کاش ہی کہہ سکتے ہیں نا، اللہ۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں یزید عادل نہیں تھا، وہ اس قابل نہیں کہ اس سے روایت لی جائے۔ اب ہم کہتے ہیں جو اس قابل نہیں جس سے علم حدیث لیا جائے اس کو تم نیک کہتے ہو، اور علم حدیث یقین کریں
بڑے بڑے ماٹھے بندوں سے بھی گیا ہے محدثین نے، جھوٹے بندوں سے بھی گیا ہے، لیکن یہ ان جھوٹوں میں بھی نہیں آتا یزید جس سے کسی ایک محدث نے حدیث لکھنا گوارا نہیں کی۔ اس کے بعد امام سیوطی، اگرچہ میں انہیں آپ کو پتہ ہے زیادہ ایڈمائر نہیں کرتا، آپ سے اظہار بھی کرتا رہتا ہوں، لیکن دیوبندی بریلوی حضرات کے یہ بڑے امام ہیں، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب تاریخ الخلفاء صفحہ 257 میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قاتلین حسین پر لعنت کرے اور اس کے ساتھ ابن زیاد اور یزید پر بھی لعنت کرے۔ وہ جو کہتے ہیں نا یزید کا قتل ہونا ثابت نہیں ہے، قاتلین حسین، تو انہوں نے کہا ان کے ساتھ بھی لعنت کرے۔ اس کے بعد حضرت مجدد الفسانی، ان کا بھی آپ پتہ ہے میں فین نہیں ہوں زیادہ، لیکن حجت ان پہ تمام کرنی ہے۔ دیوبند سلسلہ نقشبندیہ کے بڑے بزرگ، ان کے مکتوبات کا جو حصہ چارم ہے اس کے اندر وہ لکھتے ہیں، مکتوب نمبر 251 ہے، کوئی بھی چھپا ہوا ہوگا مکتوب نمبر 251 کا حوالہ یاد رکھیں، یزید بد نصیبوں اور فاسقوں کے گروہ میں شامل تھا۔ ان کے گروہوں کا ذکر کیا، جو بد نصیب گروہ گزرے ہیں نا امت میں، اور فاسق ترین یزید ان میں شامل تھا۔ اگلا حوالہ مولانا شبیر احمد عثمانی دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر عثمانی والے جن کی تفسیر سعودیہ سے مفت ملتی رہی، اور یہ جو تقی عثمانی صاحب کے جو آپ سمجھ گئے، تقی عثمانی کے نام میں جو عثمانی ہے نا، یہ انہی کے نام کی نسبت سے ہے۔ یہ تقی عثمانی صاحب جو دیوبند کے اس ٹائم مفتی اعظم ہیں، اور مفتی شفیع رحمہ اللہ کے یہ کلاس فیلو ہیں، وہ فرماتے ہیں، انہوں نے ایک شرح صحیح مسلم لکھی ہے، اس کی تیسری جلد کے اندر صفحہ 503 میں آپ فرماتے ہیں کہ یزید فاسق تھا، اس نے ڈٹھائی کے ساتھ گناہ کے کام کیے، اعلانیہ گناہ ڈٹھائی کے ساتھ۔ اس کے بعد شیخ عبدالحق محدث دہلوی، انہوں نے آپ کی تکمیل ایمان میں لکھتے ہیں صفحہ 70-71 پر، مختصر یہ کہ ہمارے نزدیک تمام انسانوں میں مقبوض ترین ہے یزید، یعنی گھٹیا ترین ہے تمام انسانوں میں، جو کام اس بدبخت منحوس نے اس امت میں کیے کسی نے نہیں کیے۔ حضرت امام حسین کو قتل کرنے اور اہل بیت کی توحید کرنے کے بعد اس نے مدینہ پاک کو تباہ و برباد کرنے اور اہل مدینہ کو قتل کرنے کے لیے لشکر بھیجا، اور جو صحابہ و تابعین باقی رہ گئے تھے اہل مدینہ کے اندر، ان کو قتل کرنے کا حکم دیا، اور مکہ معظمہ پر چڑھائی کی اور ابن زبیر کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ ٹھیک ہے، یہ شاہ صاحب یہ متفقہ بزرگ ہیں الحمدللہ یہ دیوبندی بریلوی حضرات کے۔ اس کے بعد اگلا حوالہ ہے جی محدث الملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی شرح مرقات المصابی مشکات شریف کی شرح ہے، یہ بہترین شرح جو تاریخ اسلام میں لکھی گئی ہے نا مشکات کی، ان میں سے ایک ہے اور بڑی اتھینٹک شرح ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی فضیلت اور ان سے جنگ کرنے والوں کی مذمت علماء اہل سنت اور اکابر ائمہ امت کے نزدیک متفقہ علیہ ہے، کہ تمام اہل سنت کے ائمہ اس بات پر متفق ہے کہ جن جن لوگوں نے اہل بیت سے جنگ کی ان سب کی مذمت کرنی چاہیے۔ یہ مرقات المصابی کی 11ویں جلد اور صفحہ 387 پہ انہوں نے یہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد مولانا عبدالحق حقانی دیوبندی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے عقائد الاسلام ایڈیشن 9 صفحہ 232۔ حضرت حسین علیہ السلام کے بعد امیر معاویہ حکومت کرتے رہے، بعد ان کے بیٹا یزید بد تخت نشین ہوا۔ وہ لکھتے ہیں بعد ان کے بیٹا یزید بد تخت نشین ہوا، اس نالائق و دنیا دار نے اس خوف سے مبادن کہ حضرت، یعنی اس خوف سے پہلے کہ حضرت حسین علیہ السلام خلافت کا دعویٰ نہ کر بیٹھے، حسن علیہ السلام، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخت جگر کو زہر دے کر شہید کروا دیا۔ یعنی مولانا عبدالحق حقانی دیوبندی کے نزدیک امام حسن کو جو زہر دیا تھا وہ یزید نے دلوایا تھا،
اس ڈر سے کہ میرے باپ حضرت امیر معاویہ کے بعد امام حسن کا ہی خلیفہ نہ بن جائیں. یہ میرا موقف نہیں ہے، مولانا عبدالحق حقانی دیوبندی صاحب کا موقف ہے. ٹھیک ہے. اور چند سال بعد امام حسین کو کربلا میں شہید کر دیا. اس کم بخت کے بے دین ہونے میں کیا شک ہے؟ یہ دیوبندی حضرات ذرا نوٹ کرتے جائیں. یہ جو آج ان کی محبت جائے، وہ دارالعلوم دیوبند جو مرکز تھا جہاں سے دیوبندیت نکلی، اس نے فتویٰ جاری کر دیا. کوئی انڈیویجول عالم ہوتا تو ہم پھر بھی چپ کر جاتے، لیکن پھر بھی ان پہ لازم آتا ہے کہ یہ اب لال مسجد کا جب واقعہ اور دیوبندی حضرات پیچھے کھڑے ہوئے، انہوں نے ایڈمائر کیا، شہید قرار دیا، اس وقت یہ ساتھ تھے. اب جب اس نے یزید کو رحمت اللہ کہا، ان کی زبانیں چپ ہے. 10-12 دن ہو گئے اس بات کو. اس کے بعد طارق مسعود صاحب بھی چپ کر جائیں، وہ بھی ایسے ہی ہیں. اس کے بعد شیخ الحدیث مولانا زکریا کا تبلیغی جماعت والے، کوئی تعارف کے محتاج نہیں ہے. فضائل حج، فضائل زکوٰۃ اور مشہور زمانہ کتاب فضائل اعمال کے مؤلف. انہوں نے ایک شرح لکھی ہے اوجز المسالک. یہ شرح ہے الموطا امام مالک کی. اس کے اندر جو کتاب الفرائض ہے نا، موطا امام مالک کا چھوٹی سی کتاب ہے، موطا ایک ہی جلد ہے. اس کے اندر آپ نے کتاب الفرائض کھولنا ہے. اس کے اندر وہ فرماتے ہیں یزید کا لشکر جو مدینے پر ہمراہ آور ہوا تھا، اس میں 27,000 سوار اور 15,000 پیادے تھے. تعداد لکھی کہ آلموسٹ یعنی 40-42 ہزار کا لشکر تھا. 3 دن تک مدینہ میں قتل و غارت کا بازار گرم رہا. 2,000 خواتین کی آب و ریزی ہوئی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیخ زکریا کاندگلی. قریش و انصار کے 700 نمایاں افراد شہید ہوئے. موالی، عورتوں اور بچوں کے مقتولین کی تعداد 10,000 تھی. یعنی وہ کہہ رہے 3 دن میں 10,000 مدینہ میں قتل ہوئے. پھر ابن عقبہ نے لوگوں کو اس طرح بیعت پر مجبور کیا گویا وہ اس کے غلام ہیں. جب مدینہ فتح کر لیا، وہ چاہے تو ان کی جان بخشی دے، چاہے قتل کر دے. حضرت سعید بن مسیب کا بیان ہے کہ اصحاب حدیبیہ میں سے کوئی نہیں بچا. یعنی انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جو اصحاب حدیبیہ تھے، اصحاب شجرہ، وہ کہہ رہے وہ اس میں جتنے بھی بچے ہوئے تھے وہ شہید ہو گئے مدینہ میں. اور جن کے بارے میں بخاری میں حدیثیں ہیں اور قرآن میں کہتے ہیں کہ جنہوں نے اے نبی تمہارے ساتھ بیعت کی اس شجر کے ذریعے، اللہ ان سے راضی ہو گیا. ان میں سے کوئی نہیں بچا. یہ کس کا موقف ہے؟ تبلیغی جماعت جنہوں نے فضائل صاحب فضائل اعمال. اللہ اکبر. اہل مدینہ اول روز سے امارت یزید سے نفرت رکھتے تھے. انہوں نے اس کے فسق و فجور، شراب نوشی، ارتکاب کبائر و حتیٰ کہ حرمات معلوم کر لی اور انہوں نے امارت ماننے سے انکار کر دیا. اس کے بعد عبداللہ بن حنظلہ فرماتے تھے کہ خدا کی قسم ہم یزید کے خلاف اس وقت اٹھے جب ہم ڈرنے لگے تھے کہ ہم پر پتھروں کی بارش نہ ہو. کہتے ہیں ہمیں پتہ تو تھا یہ فاسق فاجر تھا، لیکن ہمیں اب ڈر لگنے لگا تھا اب بھی جب نواسہ رسول شہید ہو گئے، آسمان سے پتھر نہ برس جائیں ہم کے اوپر. اس وقت ہم اٹھے یزید کے خلاف. یہ شخص امہات اولاد سے نکاح کرتا تھا، شراب پیتا تھا، نماز کو ترک کر دیتا تھا. اور ابن قتیبہ کا بیان ہے کہ حادثہ ہیرا کے بعد کوئی بدری صحابی زندہ نہ رہا. اور ابن عقبہ نے یزید کو لکھا کہ ہم نے دشمنوں کو تہ و تیغ کر دیا ہے. جس کو بھیجا تھا یزید نے، اس نے واپس جو سامنے آیا اسے قتل کیا، جو بھاگا اس کو پکڑ لیا، اور جو زخمی ہوا اس کا کام بھی تمام کر دیا. یہ ہمارے یزید کے جس کو کہتے ہیں اور نہیں جی نہیں کوئی اس کا قاتل ہونا ثابت نہیں. آپ اس کو یہ پھر اپنے بزرگوں کا رد نہیں کرتے. اب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، میرے پیچھے نہ پڑ جائیں، لیکن اپنے بزرگوں کو کچھ نہیں کہتے. اس کے بعد ہیں جی دارالعلوم دیوبند، بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی. ان کے مکتوبات ہیں جو فارسی کے، اس کے جو صفحہ 52 ہے، ان کے اندر وہ فرماتے ہیں تاہم اہل سنت کے اصول پر کوئی دشواری باقی نہیں رہی، کیونکہ یزید اس صورت میں یا کھلم کھلا فاسق تھا، نماز کا ترک کرنے والا، بدعت کا مرتکب، کیونکہ وہ نواسب کے سرداروں میں سے تھا اور ان سے پہلو کے پیش نظر اس کی عام خلافت کا منعقد ہونا مسلم نہیں. وہ کہہ رہا اس کی خلافت سرے سے منعقد ہی نہیں ہوئی جب وہ زبردستی تخت پہ قابض ہوا.
زبردستی اس کو بٹھایا تو اس کی خلافت اس سرے سے مسلم نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ان کی ایک کتاب ہے عجوبہ اربعین، اس کی جلد 1 صفحہ 73 پر لکھتے ہیں اوروں کی بیعت یزید کی بیعت ان کے ذمہ لازم نہ ہوئی، جو کوئی عقل کا پورا جس کو دھتورے کے پینے کی عادت نہیں بوجہ بیعت اہل شام جو یزید بلید کے ہاتھ پر کر چکے تھے حضرت امام علیہ السلام پر اعتراض کرے یا مذہب اہل سنت پر آوازیں پھینکے۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے اگر اوروں نے بیعت کری تو اس سے وہ ٹھیک ہو گیا، اہل شام کی بیعت کو لے کے جو لوگ امام حسین پر تان کریں گے کہ انہوں نے بیعت نہیں کی، گویا اس نے اہل سنت کے مذہب کو آواز دی کہ یہ جھوٹا مذہب ہے اہل سنت کا، اور انہوں نے یزید پلید کہا۔ اس کے بعد جی مولانا رشید احمد گنگوہی، ان کی کتاب ہے جی ہدایت الشیعہ، اس میں صفحہ 95 پر لکھتے ہیں یزید کی امامت اجماع نہ تھی، خواص نے رد کیا، عوام کا اعتبار نہیں تھا۔ وہ کہہ رہے عوام کا کیا اعتبار ہے، ڈنڈے مارو جو مرضی کروا لو عوام سے۔ آپ بھی دیکھ رہے ہیں جب ادھر مشرف تھا عوام اس کے ساتھ ہی، مشرف گیا اس کو گالیاں دیتے رہے، اسی طرح پھر نواز شریف آیا اس کے یہ نعرے مارتے ہیں، آگے پیچھے گھومتے ہیں، پھر عمران، ان کا کیا اعتماد ہے عوام کا؟ تو وہ کہہ رہے ہیں عوام کا کوئی اعتماد نہیں۔ مگر جیسا اجماع 5 پہلوؤں پر ہوا تھا، یزید پر کون سا اجماع اہل حق ہوا تھا، کہ کون سے اہل حق تھے جس نے یزید پہ اجماع کیا تھا یہ خلیفہ صحیح ہے؟ وہ تو متغلب بزور ہو گیا تھا اور اجماع عوام کا کوئی معتبر نہیں۔ وہ کہتے ہیں جب وہ زبردستی بیٹھ گیا تو اس کے بعد عوام کا تسلیم کرنے پہ کوئی اعتماد ہے؟ جو بیٹھ گیا اس کو تو لوگ تسلیم کر لیتے ہیں۔ اس کو اس پر قیاس کرنا کمال بلادت ہے، اور اس اجماع کو حضرت امیر نے جائز رکھا، اس کو حضرت حسین علیہ السلام اور عبداللہ ابن زبیر نے رد کیا۔ کجا زمین کجا آسمان ہوش درکار ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں اس اجماع کو حضرت امیر نے جائز رکھا۔ اب حضرت امیر سے مراد مجھے نہیں پتا وہ کس سے لے رہے ہیں، یا تو حضرت امیر معاویہ لے رہے ہیں کہ انہوں نے اس اجماع کو جو عوام کا تھا اس کو مان کے انہیں خلیفہ بنا دیا، لیکن آگے وہ کہہ رہے ہیں لیکن حسین علیہ السلام اور عبداللہ ابن زبیر نے رد کر دیا۔ کجا زمین کجا عثمان ہوش کے ناخن لو، کہ جنہوں نے قبول کیا تھا ان کو دیکھو وہ زمین، اور جنہوں نے رد کیا تھا حسین اور عبداللہ ابن زبیر وہ آسمان، تمہارے ہوش ٹھکانے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں مولانا رشید احمد گنگوئی۔ اس کے بعد مولانا گنگوئی کا ایک اور خط ہے جو فساد ہے، جو انہوں نے رفیع اللہ شاہ جہاں پوری کو لکھا، جو فتاوی رشیدیہ صفحہ 49 پہ ہے۔ وہ کہتے ہیں بعض ائمہ نے یزید کی نسبت کفر سے کف لسان کی ہے، کہ جب ان سے کوئی پوچھتا تھا نا یزید کافر ہے تو وہ چپ کر جاتے تھے، کف لسان خاموشی اختیار کی۔ وہ احتیاط ہے، کہتے ہیں یہ ایک احتیاط ہے لوگوں کو کافر قرار دینے میں، کیونکہ قتل حسین کو حلال جانا کفر ہے۔ اس نے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ امام حسین باغی تھے تو جس نے قتل کیا اس کو وہ کہیں وہ قتل کر سکتا تھا، تو قتل حسین کو حلال جاننا نا کفر ہے۔ کس کے نزدیک؟ مولانا رشید احمد گنگوئی۔ مگر یہ امر کہ یزید قتل کو حلال جانتا تھا یا نہیں محقق نہیں، لہذا کافر کہنے سے احتیاط رکھے، مگر فاسق وہ بے شک تھا۔ اس کے بعد مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب مجموعۃ الفتاوی کفایت المفتی جلد 1 صفحہ 228، اس کے ایک سوال کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ نے یزید کے لیے بیعت لینے میں غلطی کی، کیونکہ یزید سے بہتر اولا و افضل لوگ موجود تھے۔ اس وقت سعد بن نبی وقاص بھی زندہ تھے، عشرہ مبشرہ، عبداللہ بن عمر زندہ تھے، عبداللہ بن عباس زندہ تھے، حضرت انس بن مالک زندہ تھے، امام حسین زندہ تھے۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے کو بنا دیا۔ اس کے بعد جی خاتمۃ المحدثین سید محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، دیوبند کے اندر جو ایک محدث پیدا ہوا ہے نا، جو شاید تمام فرقوں سے مبرہ ہے، وہ پورے دیوبند فرقے سے بھی بڑے ہیں، میں تو انہیں بڑا مانتا ہوں، مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، کمال درجے کے منصف آدمی تھے۔ ان کی شرح چھپی ہوئی ہے، شرح بخاری بھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو شرح جامع ترمذی کی ہے نا، اس کے اندر جو باب ہے نا، ما جاء فی حرمۃ المکہ، مکہ کی حرمت کا جو باب ہے نا جامع ترمذی میں، اس کی شرح میں وہ فرماتے ہیں
کہ عمر بن سعید کے قول سے احتجاج درست نہیں، کیونکہ یہ یزید کا عامل تھا، اور یزید بلا شبہ فاسق تھا، اور شرح فقہ اکبر حنفہ میں ملا علی قاری رحمہ اللہ میں ہے، امام احمد بن حنبل سے روایت ہے کہ یزید کافر ہے، خود کہا کہ وہ فاسق ہے یزید۔ اس کے بعد انہوں نے امام احمد بن حنبل کا قول نقل کیا کہ یزید جو ہے وہ کافر تھا۔ اس کے بعد سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، سید عطا اللہ شاہ بخاری نے جو ایک تقریر کی، اس تقریر کو رپورٹ کر دیا سرکاری نمائندے نے، ان پر ہو گیا مقدمہ۔ جب وہ عدالت میں پیش ہوئے تو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ایک سوال کے جواب میں شاہ صاحب نے فرمایا، آپ کے سوال سے ظاہر ہوتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو یزید اور انگریزوں کا حسین کہا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جج کہہ رہا ہے آپ کے سوال سے لگتا ہے کہ میں اپنے آپ کو یزید کہہ رہا ہوں، انگریزوں کو حسین کہہ رہا ہوں۔ تو اس کے جواب میں شاہ صاحب فرماتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کوئی مسلمان اپنے آپ کو یزید نہیں کہہ سکتا، نہ میں ہی یہ برداشت کر سکتا ہوں کہ اپنے آپ کو یزید کہوں۔ مقدمات امیر شریعت صفحہ 257، مرتبہ ابن امیر شریعت سید عطا المنعم بخاری، یہ حوالہ اس کا۔ اس کے بعد ان کا ایک شعر بھی ہے جو ان کی تقریر کے جواہر پارے ہیں نا، اس کے اندر مدح خواجہ غلام علی والے چیپٹر میں وہ فرماتے ہیں ہست و بے گماں یزید پلید۔ اب فارسی کا شعر ہے لیکن یزید پلید سب کو سمجھ آتا ہے۔ اس کے بعد اگلا حوالہ مفتی شفیع محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے شہید کربلا، اس کے اندر وہ فرماتے ہیں شہادت حسین علیہ السلام کے بعد یزید کو ایک دن کا چین نصیب نہ ہوا، تمام اسلامی ممالک میں خون شہداء کا مطالبہ اور بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ اس کی زندگی کے اس حادثے کے بعد 2 سال 8 ماہ اور ایک روایت کے مطابق 3 سال 8 ماہ سے زائد میں رہی، دنیا میں بھی اللہ نے اس کو ذلیل کیا اور وہ اسی ذلت کے ساتھ ہلاک ہوا۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں قاتلین حسین علیہ السلام کا عبرتناک انجام معلوم کر کے بے ساختہ یہ آیت زبان پر آتی ہے کہ عذاب ایسا ہی ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بڑا ہے، کاش وہ سمجھ لیتے۔ اس کے بعد یہ ان کا حوالہ ہے القلم صفحہ 105۔ اس کے بعد اسی القلم کے صفحہ 106 پہ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کو شاید اس یزید کے فتنے کا علم ہو گیا تھا، اسی لیے وہ آخری عمر میں دعا فرمایا کرتے کہ یا اللہ مجھے 60 ہجری سے پہلے دنیا سے اٹھا لے، 9 عمروں کی امارت سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے معارف و سنن جو شرح ترمذی لکھی ہے، اس کے اندر انہوں نے یزید کے سارے جرائم جو انہوں نے کیے ہیں نا ان کو ایک ایک کر کے ذکر کیا، تو یہاں میں نے وہ آپ پڑھ لیں، وہ بھی اسی طرح ہیں جس طرح باقی سب نے کیے۔ تو میں نے جو حوالے دیے مولانا یوسف بنوری، مفتی محمد شفیع دیوبندی، اس کے بعد مولانا انور شاہ کشمیری، مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ ہندی، مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا عبدالحق حقانی دیوبندی اور شیخ الحدیث مولانا زکریا، یہ حوالے ہیں لیٹسٹ علماء دیوبند کے۔ میں ان حوالوں کے ساتھ دیوبندی علماء عوام سے کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں آپ کے علماء کدھر جا رہے ہیں، اور دیوبندی اکابرین جو بڑے علماء ہیں ان سے بھی میری یہی درخواست ہے آپ ان لوگوں کو لگام ڈالیں، خواہ مخواہ یہ اپنی بھی آخرت برباد کریں اور اپنے ساتھ کئی عوام کے لوگوں کی یزید کی ہمدردیاں پیدا کر کے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔